ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، قتل و غارت گری کرنا زنا سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ مسلمانوں کا قتل ہے. کسی ناحق انسان کو، مسلمان کی بھی بات نہیں، کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کی روک تھام کے لیے کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو، ہدایات بھی انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی رنگت رکھنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. پاکستان اسی نظریے پر وجود میں آیا تھا. قانون تو یہ بنا دیا، لیکن صرف قانون بننے سے کام نہیں چلتا. قانون پر عمل کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے بہت سارے ابتدائی کام کرنے پڑتے ہیں، انتظامات کرنے پڑتے ہیں. چنانچہ ادھر تو ہدایات دی کہ تمہارے آپس میں محبتیں اگر نہیں ہوں گی تو تمہارا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا. پھر محبتیں پیدا کرنے کے راستے بتلائے. ایک راستہ یہ بتلایا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلائے، ایک راستہ یہ بتلایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور محبتوں میں خلل ڈالنے والی چیزیں ان کو منع کیا. چنانچہ فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے اوپر شعبے ہیں، بڑے بڑے. اللہ اس ایمان کے شعبوں کا مطلب یہ کہ بہت ہی خاص خاص اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو جو بہت ہی خاص پسند ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، وہ 70 سے کچھ اوپر ہے. سب سے افضل عمل تو شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادنا درجے کا عمل اس میں سے ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا. اب دیکھیے ان چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھتے لوگ کہ دین کے جامعیت کتنی ہے، دین کے احکام کیسے ہماری زندگی کے کتنے شعبوں میں. دیکھیے اگر آپ نے پھل کھایا، اس کا چھلکا پھینک دیا، کوئی اس میں گندگی محسوس کرے گا. اپنے گھر کو صاف کیا، کاٹ کباڑ باہر پھیلا دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. گندگی پھیلا دی تو گندگی پھیلانے سے تو منع کیا ہی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے ارد گرد کو صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو. اس زمانے میں یہودی یہ کرتے تھے، عہد رسالت کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ اپنے گھروں کو صاف کر دیتے اور آڑ کباڑ باہر پھیلا دیتے تھے. تو اپنے گھروں کو صاف کرنا کافی نہیں، بلکہ گھر کے ارد گرد کو بھی صاف رکھو، باہر کباڑ نہ پھیلاؤ، دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. اماطۃ الاذی عن الطریق. بلکہ یہ کہ اگر کسی نے اور نے ڈال دیے کوئی چیز گندگی کی، ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی صاف کرو، اس کو بھی ہٹاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیے اگر اماطۃ الاذی عن الطریق کی جائے گی، اس سے محبتیں بڑھیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اسی بات پر ہو گئی کہ اس نے ایک کانٹے دار شاخ تھی جو راستے میں لٹکی ہوئی تھی، اس سے تکلیف پہنچتی تھی لوگوں کو، اس کو کاٹ دیا، اسی پر مغفرت ہو گئی اس کی. تو جب آدمی اہتمام کرے گا کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیز اگر کسی کے راستے میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دے، اس سے بھی آپس میں محبتیں بڑھیں گی. اور محبتیں ختم کرنے والی جو چیز تھی وہ اس کا ازالہ ہوگا. اور آگے چلا معاملہ، اور وہ یہ کہ نفرتیں اور دشمنیاں پیدا جو ہوتی ہیں، اس کی بنیاد چلتی ہے کہاں سے؟ کہ آپ کی طرف سے دوسرے کو ادنا تکلیف پہنچے، کوئی زبان سے یا ہاتھ سے. قانون نے بتا دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو دیکھیے محبتیں بڑھانے والی کام بتائے کہ وہ کام کرو، محبتیں بڑھیں گی.
محبتوں میں رکھنا ڈالنے والی چیزوں کو منع کیا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق بھی کرو، اور محبتیں مزید بڑھیں گی، اور راستے میں دوسروں کو کی تکلیف پیچھے دینا پھیلاؤ، اور آگے قانون بنا دیا پوری زندگی کے معاشرے کا کہ جہاں کہیں بھی ہو اس بات کا لحاظ رکھو کہ دوسرے کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ اس میں تو غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں۔ أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد